دین کو سمجھے مجھے بغیر بصیرت کے، بغیر پہچانے، بغیر سمجھداری کے، بغیر شعور کے بس کر رہے ہیں، جو دکھائی دے گیا کرنے لگے، انہوں نے کچھ بتایا وہ کرنے لگے، انہوں نے کیا وہ کرنے لگے۔ ہر سال ہمارے یہاں ایام اعزاں میں اور مختلف مواقع پر نہ جاننے کتنی نئی چیزیں ہر سال آ جاتی ہیں، کسی نے شروع کیا بس سب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہم نے کرتے دیکھا کرنے لگے، نہ سوچا نہ سمجھا کہ دین سے اس کا رشتہ کیا ہے، مذہب کا اس کا رشتہ کیا ہے، اللہ نے کام کہا ہے کہ نہیں کہا، بندے کی ایجاد ہے کہ مذہب کی ڈیمانڈ ہے، مذہب سے نکلا ہے، ہماری عادتوں سے نکلا ہے، بس کرنے لگے۔ جیسے نماز کے بعد حلقہ بنا کے مصافحے کرنا شروع ہوا، اب کرنے لگے۔ اب کسی کو خیال نہیں کہ بھیا یہ عمل کہیں سے کسی جگہ سے نکلتا ہے کہ اس میں ثواب ہے اس طرح کرنے میں کچھ خصوصی، یا نماز کے بعد مصافحہ کرنا۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو جو ہم کو مذہب میں جو کہے کہ نماز کے بعد مصافحے کا کوئی موقع ہے۔ بہت سے لوگ ہماری صرف میں کوتاہی ہے کہ مومنین اور عام مومنین جو کرنے لگتے ہیں تو اگر اس پر کچھ بات کی جائے تو ہمارے ہی جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں، دعائی تو کر رہے ہیں، حلقہ بنا کے مصافحہ تو کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس کی بہت بات کئی برسوں سے مثال مسلسل دے رہا ہوں کہ بے شک اچھا کام کر رہے ہیں، مگر میرے عزیزوں اللہ کے بتائے اچھے کام جو واجبات کی شکل میں ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں جتنا ہر آدمی کر سکتا ہے، جو نہیں کر پاتا اس پہ چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد مستحبات مفاتی میں لکھا وہ نہیں کر پاتے، اور نہ جانے کتنے اعمال لکھے ہیں۔ تو اللہ نے واجبات تو عام آدمی کی طاقت و قوت اور کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے حساب سے رکھے ہیں، لیکن مستحبات اس نے انسان کی انتہائی درجہ گنجائش والوں کے لیے رکھے ہیں کہ جو بے حد عبادت گزار افراد ہیں، معصومین علیہ السلام یا ان کے تربیت کردہ، وہ ان سارے عبادات کو انجام دے سکیں۔ ہمارے جیسے سارے مستحبات کو بھی انجام نہیں دے سکتے، ہم تو واجبات بھی ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اب اگر اللہ نے ہمارے لیے اچھے کام واجب مستحب کی شکل میں اتنے رکھ دیے ہیں کہ جو ہم کرتے رہیں اور پورا واجب تو کر ڈالیں گے لیکن مستحب پورے نہ کر پائیں گے، تو پھر اب اگر ہم اس کے بعد اس میں اپنی طرف سے رسم و رواج بڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی کیسٹس میں میرے کہ میرے پاس ایک الماری ہے، ریک ہے، اس میں کتابیں رکھی ہیں، بھری ہوئی ہے ٹھسا ٹھس۔ اب 4 کتابیں اور خرید کے لے آیا میں، اس میں رکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس میں زبردستی ٹھوس رہا ہوں کتابوں کو، تو کتاب اگر ٹھوسوں گا تو کتاب اس الماری میں اس ریک میں آ نہ پائے گی جب تک کہ 4 کتابیں اگر اندر ڈالوں گا تو 4 کتابیں دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے گریں گی۔ تو رسم و رواج اپنی جگہ چاہے اچھے ہی لگ رہے ہوں ہمیں، لیکن جب انہیں اپنی زندگی میں لائیں گے تو یا کسی واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا کسی مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ دیکھنے کو مل رہا، مرنے کے بعد واجبات میں ان کے قرضوں کو چکانا، مرحوم کے مالی قرض لیا ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، خمس نہ دیا ہو، حج نہ کیا ہو، پھر بدنی، اس کے بعد باری آتی ہے باقی کاموں کی، لیکن ہمارے ہاں فاتحوں پر لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں اور اس کے واجبات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو رسم ہے، رسمی دین ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔